وہ کوسٹ گارڈ کا بیٹا تھا، لیکن اپنی محنت اور ذہانت کے بلبوتے پر وہ ملک کا صدر بن گیا۔ اس کے چرچے پوری دنیا میں ہوئے۔ اپنے فیصلے اور دلیرانہ اقدام کے باعث وہ متعدد مرتبہ دنیا کی شہ سرخیوں کی زینت بنا۔ ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں طیب اردغان کی۔ ایک متوسط گھرانے میں پرورش پانے والے طیب اردغان وقت کے ساتھ ساتھ سیاست کے ایک بھاری بھرکم پہلوان بن چکے ہیں۔ جدید ترکی کے بانی مصطفیٰ کمال اتاترک کے بعد وہ واحد ایسے رہنما کے طور پر سامنے آئے ہیں جس نے ترکی کی تشکیل نو کسی دوسرے ترک رہنما کے مقابلے میں سب سے زیادہ کی ہے۔ نقطہ میں خوش آمدید۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اردغان کیسے صدر بنے اور یہاں تک پہنچنے کے لیے انہوں نے کون کون سی مشکلات دیکھی۔ فروری 1954 میں طیب اردغان ایک کوسٹ گارڈ کے گھر پیدا ہوئے۔ جب وہ 13 سال کے تھے تو ان کے والد نے استنبول منتقل ہونے کا فیصلہ کیا تاکہ ان کے بچوں کو بہتر ماحول میسر آ سکے۔ نوجوانی میں طیب اردغان نے پیسے کمانے کے لیے جوس اور ڈبر روٹی بھی بیچی۔ انہوں نے اسلامک اسکول سے تعلیم حاصل کی اور استنبول کی مامارا یونیورسٹی سے مینجمنٹ کی ڈگری حاصل کی۔ اس کے بعد انہوں نے پیشہ ورانہ فٹ بال بھی کھیلی۔ 1970 سے 1980 کے دوران وہ اسلام پسند سیاسی حلقوں میں رہنے لگے۔ 1994 سے 1998 کے دوران وہ استنبول کے میئر بنے اور یہ عہدہ ان کے پاس اس وقت تک رہا جب تک ترکی کی فوج نے ان کی اس وقت کی سیاسی جماعت ویلفیئر پارٹی پر پابندی نہیں لگا دی تھی۔ 1999 میں قوم پسند نظم پڑھنے پر انہیں 4 ماہ کے لیے جیل بھی جانا پڑا۔ اس نظم میں لکھا تھا کہ مسجدیں ہمارے مورچے ہیں، ان کے گنبد ہمارے ہیلمٹ، ان کے مینار ہماری بندوقیں اور ایمان والے ہمارے فوجی ہیں۔ اگست 2001 میں انہوں نے عبداللہ گل کے ساتھ مل کر اسلام پسند جماعت AKP کی بنیاد رکھی۔ 2002-2003 میں AKP نے قومی انتخابات میں کامیابی حاصل کی اور اردغان پہلی مرتبہ وزیر اعظم بنے۔ دسمبر 2013 میں ان کی حکومت کے خلاف بڑا کرپشن سکینڈل سامنے آیا اور ان کی کابینہ کے 3 وزراء کے بیٹے گرفتار کیے گئے۔ اردغان نے مخالفین کو اس کا ذمہ دار قرار دیا تھا۔ اگست 2014 میں وہ پہلے براہ راست منتخب صدر بنے۔ جولائی 2016 میں انہوں نے اپنی حکومت کے خلاف فوجی بغاوت کو ناکام بنایا۔ 2017 میں انہوں نے صدارتی اختیارات میں اضافے کا ملک گیر ریفرینڈم جیت لیا۔ صدر اردغان کا کہنا ہے کہ وہ ملک میں اسلامی نظام لاگو نہیں کرنا چاہتے اور ترکی کو سیکولر ریاست ہی رہنے دینا چاہتے ہیں، مگر ان کے خیال میں ترک شہریوں کو اپنے مذہبی عقائد کا اظہار کرنے کی مزید اجازت ہونی چاہیے۔ ان کے کچھ حامی انہیں سلطنت عثمانیہ کے تناظر میں سلطان کے لقب سے پکارتے ہیں۔ اکتوبر 2013 میں انہوں نے ترکی میں ریاستی دفاتر میں حجاب پر پابندی اٹھا دی، تاہم فوج، عدالتوں اور پولیس میں یہ پابندی قائم رہی۔ انہوں نے غیر شادی شدہ افراد میں جنسی تعلقات کو بھی جرم قرار دینے کی کوشش کی، مگر وہ قانون سازی کرنے میں ناکام رہے۔ اردغان کو سیاسی سفر میں ابتدائی شہرت استنبول میں ہی حاصل ہوئی۔ آج اس شہر کی آبادی 1,60,00,000 افراد پر مشتمل ہے۔ استنبول اور انقرہ میں حاصل ہونے والی کامیابیوں کو ہی AKP نے اپنی ملک گیر کامیابی میں بدلا اور اب ان کی پارٹی ملک کی سیاست کی سب سے بڑی کھلاڑی بن چکی ہے۔ جون 2018 میں صدر اردغان کو دوبارہ 5 برس حکومت کرنے کا موقع ملا۔ موجودہ دور اقتدار میں ان کے پاس مزید صدارتی اختیارات بھی آ گئے ہیں۔ اردغان بطور صدر براہ راست بڑے عہدوں پر سرکاری ملازمین تعینات کر سکتے ہیں، بشمول وزراء اور نائب صدور۔ وہ بطور صدر ملک کے قانونی نظام میں مداخلت کر سکتے ہیں، ضرورت پڑنے پر ملک میں ایمرجنسی کا نفاذ بھی کر سکتے ہیں۔ اپنے اختیارات میں اضافے کے ساتھ ہی انہوں نے ریاستی اداروں میں بہت رد و بدل کی اور اپنا اثر و رسوخ بڑھایا۔ اس رد و بدل سے پہلے سن 2016 میں ان کے خلاف ایک ناکام فوجی بغاوت بھی ہوئی جس میں فوجی جرنیل ان کی حکومت کا تختہ نہیں الٹ سکے تھے۔ اس ناکام بغاوت کے رد عمل میں صدر اردغان نے بڑے پیمانے پر گرفتاریاں کروائیں۔ مغربی ممالک میں ان گرفتاریوں کو انسانی حقوق کے خلاف ورزیوں کے طور پر دیکھا گیا۔ سن 2016 میں ہونے والی آخری فوجی ناکام بغاوت میں کم از کم 240 افراد ہلاک ہوئے تھے اور حکام کے مطابق اس وقت اردغان کی جان کو بھی شدید خطرہ تھا، مگر وہ 12 گھنٹے بعد منظر عام پر واپس آ چکے تھے اور باغیوں کو ناکام بنا چکے تھے۔ انہوں نے ریاستی ٹی وی پر اپنے حامیوں سے خطاب کیا اور خود کو ملک کا چیف کمانڈر قرار دیا، مگر اس سارے واقعے کا صدر پر دباؤ اس وقت نظر آ رہا تھا جب وہ اپنے ایک قریبی دوست اور اس کے بیٹے کی آخری رسومات کے دوران سر عام رو پڑے۔ انہیں باغیوں نے گولی مار دی تھی۔ 1960 میں اور اس کے بعد مزید 3 مرتبہ فوج نے ملک کی سیاست میں مداخلت کی ہے اور خود کو
کمال اتاترک کی سیکولر ترکی کے ضامن کے طور پر پیش کیا ہے، مگر اردوغان کی پارٹی AKP نے فوج کی سیاست میں دخل اندازی کے تمام عزائم ملیہ میٹ کرنے کی ٹھان رکھی ہے۔ صدر اردوغان کے ناقدین انہیں آمریت پسند کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو بھی ان پر تنقید کرتا ہے اسے بری طرح خاموش کروا دیا جاتا ہے۔ رجب طیب اردوغان کا کہنا ہے کہ وہ ہمیشہ وہی کریں گے جو ان کے ملک کے مفاد میں بہتر ہوگا۔ ناظرین، امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو سے آپ باخبر رہ سکیں۔